بولو طلعت حسین کے ساتھ۔ پاکستان کے فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے سستے ترین ممالک میں سے ایک ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر فرق سلیم ہمارے پاس موجود ہیں، اعداد و شمار کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور وہ ہمیں بتا پائیں گے کہ کیا واقعتاً پاکستان کے اندر حالات اتنے ہی اچھے ہیں، گرانی ہے نہیں، پیٹرول سستا مل رہا ہے، دنیا سے موازنہ کرتے ہوئے ہمیں تسلی رکھنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کا۔ میں آپ کے بہت سارے ٹویٹس دیکھ رہا تھا، ایک تو ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ جس کی وجہ سے مسئلہ پھیل رہا ہے، اس پر ہمیں تسلی رکھنی چاہیے کہ حالات ٹھیک ہیں، دنیا کسی اور ملک میں ہوتے تو ہماری چیخیں اور اونچی ہوتی؟ دیکھیے، پیٹرول کے حوالے سے طلعت صاحب دو حقائق ہیں، ایک عالمی منڈیوں کی حقیقت ہے اور ایک پاکستان کی حقیقت۔ پہلے آپ کے پاس عالمی منڈیوں کی حقیقت رکھ دیتا ہوں۔ آج اگر تیل کی قیمت عالمی منڈیوں میں دیکھیں تو تقریباً آپ سمجھیے کہ $99 کے قریب چل رہی ہے، اور اگر 2014 میں آپ دیکھیں تو اس وقت بھی لگ بھگ $99 پہ تھی۔ یعنی کہ عالمی منڈیوں میں پچھلے 7 سالوں میں قیمت میں کوئی اضافہ نہیں آیا۔ جو 7 سال پہلے قیمت تھی آج بھی وہی قیمت ہے۔ پاکستان میں 7 سال پہلے 2014 میں کوئی 82 روپے کا لیٹر پیٹرول بک رہا تھا، اور آج ہمیں حکومت نے وہ 160 روپے پہ بتایا ہے۔ تو پاکستان میں 100% اضافہ ہے تیل کی قیمت میں، اور عالمی منڈیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ اس تو کی کیا حکومت، وجہ ڈاکٹر صاحب؟ لوگ جاننا چاہیں گے اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے، حکومت اس کی وجہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر تیل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں کہ بیکاز عالمی منڈی میں قیمت بڑھ رہی ہے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارا روپیہ جس تیزی سے گرا ہے اس کے نتیجے میں یہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 160 روپے پہ پہنچ گئی ہے۔ تو قربانی کا بکرا ڈھونڈا جا رہا ہے، اور قربانی کا بکرا جو ہے وہ عالمی منڈی کو بنایا جا رہا ہے۔ اصل میں پاکستان کی حکومتیں جو آئی ہیں پچھلے 7 سالوں میں، 2014 سے اگر ہم کمپیئر کر رہے ہیں، تو ان کی پالیسیز کے نتیجے میں جو روپیہ تیزی سے گرا ہے اس کے نتیجے میں ہمیں 160 روپے کا پیٹرول جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب آ جائیں روپے پر، تو روپیہ کتنی تیزی سے گرا ہے؟ دیکھیے، روپیہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے دوران کوئی 25-26% گرا تھا، ان کے 5 سال کی حکومت تھی۔ پچھلے 41 مہینوں میں جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، آپ سمجھیے کہ تقریباً 41-42% جو ہے وہ روپیہ گر گیا ہے۔ آپ تو نے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں 47 لکھا ہوا ہے، 47۔ جی، اس وقت آئی تھنک ٹویٹ آپ کچھ ہفتے دو ہزار پرانا شاید۔ اکیس کا ہے وہ، 2021 کا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، 2021 میں آپ نے 47% کہا تھا۔ جی، اس وقت وہ 180 سے بھی اوپر چلا جی گیا تھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب وہ 177-78 کے قریب ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ پچھلے 41 مہینوں میں ہر مہینے کا اوسطاً 1% روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے سامنے گر رہا ہے۔ تو روپے کو ہم نے روک کے کرنا کیا ہے؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، آئی ایم ایف تو یہ کہتا ہے کہ روپے کو روک کے آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، آئی ایم ایف ایک اور قربانی کا بکرا ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، اور جیسے ہی روپیہ گرتا ہے تو ہم آئی ایم ایف کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اگر بجلی کا ریٹ بڑھانا ہوتا ہے تو ہم آئی ایم ایف کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اصل میں اگر آپ حقیقتاً آئی ایم ایف اور پاکستان کا اگریمنٹ دیکھیں، یا آئی ایم ایف کا کسی بھی دنیا کے ملک کے ساتھ جو اگریمنٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ بجلی کا ٹیرف بڑھا دیں، وہ آپ کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے روپے کی ویلیو گرا دیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اسٹیٹ بینک سے ڈالر نکال کے روپے کے دفاع میں اس کا استعمال نہ کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مارکیٹ فورسز ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی، وہ ڈٹرمن کریں، وہ تعین کریں کہ آپ کے روپے کی کیا ویلیو ہونی چاہیے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہم مہینے بھر کی امپورٹ جو ہے وہ کوئی 8 ارب ڈالر کی کر دیتے ہیں، جو کہ پچھلے 74 سالہ پاکستان کی معاشی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا، اور ایکسپورٹ جو ہیں وہ ہماری سالانہ بنیاد پر اگر آپ دیکھ لیں تو 30-31 ارب سے زیادہ نہیں بڑھ رہی ہیں۔ تو ماہانہ 5 سے 6 بلین ڈالر کا اگر ڈیفیسٹ آ رہا ہے، تجارتی خسارہ آ رہا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ روپے کو گرنے سے روک نہیں سکتی۔ تو جو روپیہ گر رہا ہے یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ نہیں گر رہا، آئی ایم ایف کی شرط کی نتیجے پہ نہیں گر رہا، یہ ہماری اپنی پاکستان کی پالیسیز کی بنیاد پہ گر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں گر رہا ہے۔ ایک یہ بھی سنتے ہیں ہم کہ جی کیا کریں، ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے، قرضوں
کی بھرمار تھی, قرضے ہم لیتے رہے, ماضی کی حکومتوں نے قرضے لے لے کے ملک کو اس حال پر پہنچا دیا, تو کچھ صبر کریں, کچھ قربانی دینی ہوگی. تو قرضوں کی کیا کیفیت ہے اس وقت؟ جی اس میں کچھ سچائی ضرور ہے. حکومت یہ ہو حکومت ہو, اس سے پہلے والی ہو یا اس سے پہلے والی پیپلز پارٹی ہو, قرضے بے شمار لیے جا رہے. اگر آپ ایک کمپیریزن دیکھنا چاہتے ہیں تو جو 5 سال گزرے تھے پیپلز پارٹی کے, اس دوران اوسطاً جو ہے وہ 5 ارب روپے کا اضافی قرضہ روزانہ کی بنیاد پہ لیا جا رہا تھا. 6,000 ارب کی شروعات تھی جب پیپلز پارٹی کی آئی تھی حکومت, تو 5 سالوں میں وہ 6,000 سے اس کو 16,000 ارب پہ لے گئے. پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی, 16,000 ارب کا قرضہ تھا مجموعی طور پہ, وہ 5 سالوں میں اس کو 30,000 ارب پہ لے گئی, اور اوسطاً قرضہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ہے وہ تقریباً 8 ارب روپیہ اضافی لیا جا رہا تھا. لیکن پچھلے 41 مہینوں میں سارے ریکارڈز ٹوٹ گئے ہیں. 16,000 سے 30,000 پہ شروع ہوئے تھے پی ٹی آئی کی حکومت اگست 2018 میں, اور اب ہم 50,000 ارب کے مجموعی قرضے سے تجاوز کر چکے ہیں ہمارے ٹوٹل قرضہ جات جو ہیں. تو اوسطاً تقریباً 16 سے 17 ارب روپیہ روزانہ کا اضافی قرضہ لیا جا رہا ہے. تو جو سپیڈ ہے پچھلے 41 مہینوں کی, اس کو اگر آپ کمپیریزن کریں پچھلے 74 سالوں میں, تو سارے ریکارڈ جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں. فراری چل رہی ہے یہ 16 سے 17 ارب پر ڈے آپ نے بولا نا؟ جی ایسے ہی. اور مقابلہ کریں تو 5 ارب پیپلز پارٹی والے روزانہ کا لے رہے تھے, اور پی ایم ایل این والے تقریباً 8 ارب روزانہ. ہائی آکٹین پہ چل رہے ہیں قرضے. آخر میں بالکل 30 سیکنڈ میں انفلیشن پر واپس آئیں. سارے قرضے اپنی جگہ پر, روپیہ گرے, اوپر جائے نیچے جائے, لوگوں کا معاملہ ہے انفلیشن گرانی. اس کے اعداد و شمار کیا ہیں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالات قابو میں ہے کہ نہیں؟ جی بالکل 100% درست کہہ رہے ہیں آپ. جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں تقریباً 90% سے زیادہ پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کا زندگی کا سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے وہ مہنگائی بنا ہوا. وزیر خزانہ صاحب کا بیان آپ نے اس کا ذکر کیا. وزیر خزانہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اپنی سیاسی ذمہ داریاں بھگتا رہے ہیں. جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اعلان کیا ہے, اس میں معاشی حقیقت بالکل نہیں ہے. دیکھیے 3 طریقے ہیں مہنگائی کا کمپیریزن کرنے میں کہ باقی دنیا میں کیا حال ہے. ایک تو سمپل طریقہ یہ ہے کہ جو افراط زر کی شرح ہے وہ اب دنیا میں دیکھ لیں, اس کو پاکستان سے کمپیئر کر لیں. وہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ اکانومسٹ جو ایک میگزین ہے دنیا کا, اس نے بتایا تھا کہ 2 ممالک دنیا میں ایسے ہیں جن میں مہنگائی کی شرح پاکستان سے زیادہ ہے. اس میں ایک شاید برازیل ہے, ایک ٹرکی ہے. اوریجنلی ارجنٹینا بھی آ رہا تھا, لیکن اب ہم تیسرے نمبر پہ پہنچ گئے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خطے میں دیکھ لیں, ہمارے خطے میں باقی ممالک کا کیا حال ہے. تو ہمارے خطے میں انڈیا کی جو ریٹ آف انفلیشن ہے وہ 5-5.5% سے اوپر نہیں جاتی. مالڈیوز کی 1.5% پہ ہے, نیپال 4.5% پہ ہے, بنگلہ دیش 5.5-6% سے اوپر نہیں جاتا. اور ہمارا جو بھی ہمیں حکومت نے خود بتایا ہے, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے, وہ تقریباً اگر ہم سینسٹیو پرائس انڈیکس ان کا دیکھ لیں تو وہ کہیں 18% پہ جا رہا ہے. ریگولر انفلیشن وہ 13% پہ جا رہی ہے. تو دنیا کے مقابلے میں ہم تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں. خطے میں وی آر دا ہائیسٹ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی معاشی تاریخ میں ہمارا اس وقت کیا حال ہے. تو آپ سوچیے کہ پچھلے 3 سالوں میں جو آٹے کی قیمت ہے وہ 35 روپے کلو سے کہیں 70-75 پہ چلی گئی ہے. 100% اضافہ ہے. آپ کو پاکستان کی اس سے پہلے 70 سالہ معاشی تاریخ میں کوئی بھی 3 سال کا دورانیہ ایسا نہیں ملے گا جس میں آٹے کی قیمت 100% بڑھ گئی ہو, جس میں بجلی کی قیمت 100% بڑھ گئی ہو, جس میں چینی کی قیمت 100% بڑھ گئی. بہت شکریہ. بولو طلعت حسین کے ساتھ جاری ہے.